تو جب بھی آپ برصغیر کی اسکالرشپ کو دیکھیں گے تو آپ نے اس دور کی اسکالرشپ کو تو آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں یہ معاملہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انفلوئنس سائیکالوجی کے اندر اسلام کو پریزنٹیشن ملی ہے. اور کبھی بھی آپ نے اکا دکا مثالوں کو چھوڑ دیں, آپ آؤٹ لائرز کہتے ہیں ان کو, اکا دکا مثالوں کے علاوہ آپ کو کبھی بھی مین اسٹریم کے اندر وہ والی سائیکالوجی نہیں ملے گی جو صحابہ کرام کی سائیکالوجی تھی. دس از اے ویری بگ پرابلم. آئی تھنک دس از پرابلی دا بگیسٹ پرابلم کہ جب آپ کی اسکالرشپ اٹ سیلف جو قرآن کو ریپرزینٹ کرتی ہو وہ سب کانشیسلی تابع ہو, اور اس ظاہر ایک انسان اس پریزرویشن سیلف پریزرویشن بائس کہتے ہیں اس کو, اس میں تو ہوتا ہے, پھر وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے. تو وہ یہ والی چیزیں یا پھر اس کے اساتذہ ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں جو بائسنس بتائی ہے, تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ دس از این انہیریٹڈ سنڈروم جو کہ ورثے میں ملتا ہے ہمیں پھر, کہ ہم پھر اسلام کے اندر اس چیز کو اسٹیبلائز کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے. کوئی اور بات ہوتی, کوئی کمیونزم ہوتا, کوئی سوشلزم ہوتا, کوئی کیپٹلسٹک کیریئر بلڈنگ کی فلاسفی ہوتی, میں خیر تھی, کوئی بڑا مسئلہ نہیں, زیادہ کیا نقصان ہوا, پیسے کم آئے, ٹھیک ہے. مگر یا دنیا میں کوئی مسائل ہو گیا آپ کے, اسلام کے اوپر اگر آپ نے یہ چانس لے لیا تو پھر تو آپ کے آخر تک اسلام ختم ہو گیا. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ اسلام میں ابوبکر صدیق یا علی بن ابی طالب, عمر بن خطاب کی سائیکالوجی آج کل کے دور میں جب بھی انسان نے پوچھتا ہے نا, اور یہ اسٹوڈنٹس نے بہت ہم سے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر حضرت عمر اس وقت ہوتے تو کیا وہ اس وقت یو این میں نہ شمولیت اختیار کرتے, کیا یہ نہ کرتے, کیا وہ نہ کرتے, اس اینگل کے اوپر نہ کرتے, کیا یورپین یونین کے ساتھ ان کے کیا مطلب, انہوں نے کافی ساری چیزیں اسیوم کر لی میں پہلے سے ہی کہ حضرت عمر نے بھی وہی والے کام پری سپوزیشن میں ان کے دماغ میں ڈالا گیا کہ حضرت عمر نے 99% وہی کام کرنا تھا جو ہم کریں, بس 1% یا 10% ڈفرنس آنا تھا. اور روح کانپ جاتی ہے بات سن کے, کیونکہ ظاہر کوگنیٹو ڈسوننس آتی ہے. ایک عام انسان ایمپتھائز نہیں کر سک رہا صحابی کے ساتھ. ایک عام انسان کیسے ایمپتھائز کرے صحابی کے ساتھ جب اس کی اوور آل پوری کی پوری لینیج آف اسکالرشپ نے ایک غلامانہ سسٹم کے اندر رہ کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا ہو. اور جب اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے تو پھر وہ ظاہر ہے اس میں وہ قرآن پاک بھی فٹ کریں گے اور حدیثیں بھی فٹ کریں گے. پنجرے میں پیدا ہوئے پنچھی جتنے بھی ہیں وہ اڑنے کی باتیں تو نہیں کرتے اپنے بچوں سے, وہ تو دانے دنکے کی باتیں کرتے ہیں یا پھر ارینج ایڈمنسٹریٹو باتیں کرتے ہیں کہ پنجرے کے اندر کے انتظامات کیسے کرنے. اڑنے کی باتیں کرنے والے جو آزاد پنچھی ہوتے ہیں وہ کبھی پنجرے کی باتیں نہیں کرتے, وہ تو بلکہ پنجرے کو ایک پنجرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ یہ کام نہ ہو جائے. So this is probably the biggest problem that we will suffer from. میں آپ کو بنی اسرائیل کی مثالیں دوں گا دو, جو کہ فار ایگزامپل 200 یا 160 آئی تھنک آئی ناٹ شیور 164 میں یا 66 میں شروع ہوئی تھی یا 67 میں the big war of the Maccabees کی ناردرن فرنٹ پہ لڑائی, ہیلینسٹک جوز کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی. ہیلینسٹک جوز وہ ہیں جو انفلوئنس سے لبرل سے اس وقت, اور ان کی لڑائی ہو گئی کہ بھائی ہم نے تو دین کا نظام نافذ کرنا, اور بڑی شدید لڑائی ہوئی, 3-4 سال لڑائی, ایکچولی تو 30 سال لڑائی رہی ہے. سچی سی بات تو یہ ہے اگر صحیح طریقے سے پڑھیں آپ تو وہ کبھی ریبیلین سپریس نہیں کر سکے تھے, یہاں تک کہ پھر میکبیز جیت گئے تھے لڑائی. اور اس وقت جو لیفٹ کمانڈنٹ سے سارے کے سارے بڑے بڑے کنگز گزرے, 30 سال میں بڑی لڑائی ہوئی ہے. ان کو توریت سے بہت مسئلہ تھا. یہ 200 سال پہلے کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام سے. اور وہ کیا مسئلہ تھا کہ یہ وہ والے رولنگ بتاتی ہے کہ جو ان کو وہ ریبلز بولتے تھے کہ یہ ملیشیا فارم کرتے ہیں, ان کی کتاب میں بندوق ہے, ان کی کتاب میں بارود ہے, یہ کبھی بھی ہمیں سپریس کریں گے. اور ان کے ہائی پریسٹ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے مطلب باتیں بھی ایسی کرتے تھے. تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ پاکستان کی جتنی بھی اسکالرشپ ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کی, ان میں کبھی بھی کوئی ایسا بندہ مین اسٹریم میں نہیں ہوگا, اور ہوگا تو اس کے خلاف ایسے فتوے لگیں گے کہ کہ اس نے کوئی نئی بات کر دی. حالانکہ وہ نئی بات نہیں, وہ پرانی بات کر رہے ہیں. یہ لوگ بھی پرانی بات کرتے ہیں مگر یہ 100 سال پرانی بات کرتے ہیں. اور وہ جو اڑنے کی باتیں کرتا ہے, نظام کی باتیں کرتا ہے, وہ اصل میں 1400 سال پرانی بات کرتا ہے. یہ لوگ 100 سال پرانی بات کریں گے, اور پھر سند لگا رہے گا مولوی, میرے پاس سند ہے, میرے پاس سند. آپ کی سند
کہ پہلے کو 15 یا 20 اساتذہ تو اس نظام کے اندر پہلے بڑھے ہیں کہ جس نظام کے اندر اللہ کا قانون تھا ہی نہیں. انہوں نے تو ظاہر ہے اس نظام کے اندر مینوورنگ بھی سکھانی تھی آپ کو تو پری ڈیٹ کرنی چاہیے اپنی فلسفی فرام یور اسکالرشپ ٹو دا اسکالرشپ آف مدینہ, یا پھر اس دور کی اسکالرشپ اگر آپ چیک کریں گے جس دور میں مسلمان خود فاتح تھے 300-400 سال 600 سال تک, اردو کی اسکالرشپ جب آپ اٹھاتے ہیں وہ باتیں کوئی اور کرتے ہیں, ایکچولی وہ دیکھتے ہی کسی اور نظر سے قرآن پاک کو, وہ قرآن پاک کی آیتوں کا مطلب ہی کوئی اور لے رہے ہیں, وہ جسٹیفیکیشن میں جاتے ہی نہیں تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ غلام بھی ہونا ہے, غلام بھی کیسے سوچ سکتا ہے, وہ غلام تھے ہی نہیں کبھی, ہم لوگ کبھی فاتح تھے ہی نہیں, ہم لوگ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اپنی اس پورے سسٹم سے باہر جانے کی کیپیبلٹی نہ پروڈیوس کریں اپنے بچوں میں اپنے اندر, اور کرٹیکل ہو جائیں کہ نہیں یار یہ سارا کچھ ٹھیک ہے, آپ کے ترجمے بھی ٹھیک ہے, آپ کی تفسیریں بھی ٹھیک ہیں, آپ کی سوچ کہاں سے ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ سوچنا کہاں سے سیکھا آپ نے. So it's such a big problem, and I think this is a problem that I face, and میں نے کیوں یہ ٹاپک چنا ہے کہ جتنے بھی میں باتیں کر رہا ہوں سارے کے سارے ریویوز میرے جو کنٹرول گروپس کے ریویوز ہیں, سیمپل جو آ رہے ہیں, جو آڈینس کی طرف سے ریویو آتا ہے مجھے ڈائریکٹ جو تنقید آتی ہے کہ سر آپ بہت کرٹیکل ہیں, آپ موٹیویٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ یوتھ کو موٹیویٹ کریں, آپ اچھی باتیں بھی تو ہیں ہمارے اندر, یہی تو منورنگ ہے. اچھی باتیں ایک سفید گولی ہے کہ جو غلامی کو یا پنجرے کے اندر پنچھیوں کو دی جاتی ہے کہ یار تمہارے پارے دیکھو کتنے خوبصورت ہیں, تم کھانا کتنا اچھا کھاتے ہو, تمہاری آپس کی معاملات پنجرے کے اندر رہنے کے کتنے اچھے ہیں تمہارے, یو آر سچ اے گڈ برڈ, بہت خوبصورت اور با اخلاق پرندے ہو تم, باقی کے سارے پرندے تم سے خوش ہیں, تم اپنے دین کا نام روشن کرو گے پنجرے کے اندر. پنجرے کے اندر تو دین کا نظام نافذ ہی نہیں ہو سکتا, نظام کا نام ہی تو پنجرا ہے, پنجرے کے اندر کون سا نظام نافذ کرنا آپ نے. اب آپ نوٹس کریں سعودی عرب میں بھی, امریکہ میں بھی, سعودی عرب میں نے جان کے سٹارٹ میں بولا ہے, یورپ میں بھی کسی بھی لیول کے اوپر مسلم اسکالرشپ کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتی جو پنجرا توڑنے کی بات ہو یا نیا اللہ کا پنجرا قائم کرنے کی بات ہو کہ یار یہ سارا کے سارا صرف پنجرے کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوگا تب ہم جائیں گے, ورنہ کوئی اور نظام نہیں مان سکتے. جیسے ہی آپ اس طرح کی اسکالرشپ کی ہوگی, جتنے بھی مشہور وائرل اسکالرز ہیں, جتنے بھی ہیں, نام میں کسی کا بھی نہیں لیتا, آپ نوٹس کریں ان کی شکلوں کے اوپر, ان کی ٹون کے اندر پنجرے کے اندر رہنے کے آداب ہیں. چلو ٹھیک ہے, آداب سکھا رہے ہیں آپ, اور پھر حدیثیں کون سناتے ہیں, تم میں سے بہترین مومن وہ ہے جو جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے اس حدیث کا, ہمیں بالکل پتہ ہے اس حدیث کا, تو جو باقی کی حدیث ہیں وہ کیوں نہیں سنا رہے. نہیں وہ پھر جو لوگ اب بہانا کیا کرتے ہیں, ذرا کیونکہ میری تو 1-on-1 گفتگو ہے نا, بہانا یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت تو لوگ بالکل اسلام سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں, اگر ہم نے ان کو 0 سے 10 تک لانا ہے وہ تو باتیں کر لینے دو, صاف صاف بتاؤ بھائی تمہیں ڈپورٹ کر دیا جائے گا, کوئی بات نہیں, بتا دو ہم بھی تمہاری اتنی کمزور ہیں, ہم بھی غلامانہ فضا میں پیدا ہوئے, ایٹ لیسٹ سچ بولنا تو شروع کرو, کوئی بات نہیں, وی ول ناٹ کل یو, وی ول کرائی ود یو, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے روئیں گے, ہمارے یکساں سانجھے قسم کے آنسو ہیں, فکر نہیں کریں. مگر یہ جو سفید گولی دیتے کہ 100 نسلیں تم غلام پیدا کرو گے, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تم کوئی ٹونی رابنس کے لیکچر لگاؤ, تم کوئی پیسے بنانے کی باتیں کر لو, تمہیں پبلک اسپیکنگ مائکرو فون کو شوق ہے, تم منبر رسول پہ بیٹھ کے تم غلامی تو نہیں سکھا سکتے کسی کو, سوری, یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. سو اٹس اور میں صرف سوچ کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں کچھ اور کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی سوچیں گے کچھ کرنے کے لیے تو جو کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ, جو کیریکٹر کریج ڈیولپمنٹ ہے, وہ تو بالکل ہی مطلب نس ہی مار دی نا. یو کیسٹریٹنگ دا ہول فلاسفی ہیئر by just calling, proving it through the Quran, proving it through the سیرہ. سیرہ سے تو پروو ہی نہیں ہوتی. میں نے 4 سیرہ ابھی ریسنٹلی پڑھی ہیں, پچھلے 2 سالوں میں 4 بڑی لمبی سیرہ, آڈیو کی 2 آڈیوز کی ہیں, اور آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کتنے کیئرفلی omit کی گئی ہیں کچھ باتیں, اور کتنی خوبصورت, مطلب خوبصورت تو نہیں کہنا چاہیے, کتنی کننگلی وہ والی باتوں کو بھی ٹوسٹ کیا گیا ہے کہ تاکہ اس کے اندر سے کوئی ایسا ایلیمنٹ نہ نکل آئے کہ جس میں پنجرے والا اعتراض کر لے. پھر آپ خالی یہ دیکھتے ہیں کہ سیرہ کے نیریٹر کون ہے, رائٹر کون ہے, تو پتہ چلتا ہے اچھا وہ جس جگہ پہ ہے اس جگہ پہ کوئی نظام کوئی اور ہے. تو یا تو وہ جان کے کر رہا ہے کہ یار چلو یار کچھ تو میں فائدہ پہنچاؤں, یا پھر اس بیچارے کو پیدائش پتہ ہی نہیں ہو پنجرے میں پیدا ہوا ہے, تو غلاموں کی سائیکالوجی اور ہوتی. اب میں نے ایک دفعہ ایک سیشن میں کہا کہ قرآن پاک کی کافی ساری آیتیں ایسی ہیں جو غلام کو سمجھ نہیں آ سکتی, سمجھ اگر آ گئی تو پھر ڈپریشن میں مارا جائے گا.
تو ظاہر ڈپریشن سے دور بھاگنے کی مشین ہے دماغ ہمارا. جب ڈپریشن سے دور بھاگنے کی مشین ہوگی تو پھر وہ جان کے پھر آنکھیں بند کرے گا ان چیزوں سے. میں سیرہ کے اندر سے میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. بخیر مثالوں کو تو خیر ٹائم نہیں ہے, مگر حضرت عمر بن خطاب کی سائیکالوجی جو ہے وہ ایز اے مین آپ سمجھیں, اور جس طریقے سے اسلام نے جس طریقے سے عمر بن خطاب کو اسلام نے جس تکریم پہ اور دنیا کی ہسٹری میں جس لیول پہ پہنچا دیا, وہ ایک جتنا مرضی ہم آج کل کے دور میں لیڈر پروڈیوس کر لیں, لیڈر وہ جتنا مرضی جو مرضی کیپیبلٹی اور جو مرضی نالج اور اسکل اور ایٹریبیوٹ لے آئے, وہ جب تک اس فلاسفی اور خطاب پہ نہیں آئے گا تب تک وہ 1% بھی وہ اچیو نہیں کر سکتا. 1% میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں, 1% میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں, کیونکہ میں تو بات آخرت کی کر رہا ہوں. اور چلیں حضرت خطاب نے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کر کے بتایا انسانوں کو کہ بھئی یہ سارا کچھ پاسبل ہے. اور یہ خالی حضرت خطاب نہیں ہے, میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کا دماغ سینٹرل پوزیشن سے ہلے مت. سو ویئر واز دس dissonance created? How did this dissonance come into ourselves and then we give it to our kids? اب آپ اس لینس سے ذرا اپنے آپ کو شناخت کریں, مجھے بھی شناخت کریں, میری بھی کریں, کہ کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جس میں بس ایک پلاسیبو ڈرگ دی جاتی ہے کہ یار بس آنکھیں بند رکھ, اپنے آپ کو نارمل کر, ورنہ کوڑے گا, خود بھی کوڑے گا, لوگوں کو بھی جلائے گا, ہوتا تو کچھ ہے نہیں. ہر کوئی کہتے ہیں نا سر سولوشن بتائیں, پرابلم آپ بتاتے رہتے ہیں, سولوشن بھی تو بتائیں. میں سولوشن ہی بتا رہا ہوں, میں تو پرابلم بتاتا ہی نہیں ہوں, میں تو سمٹم بتاتا ہوں اور کاز. ٹھیک ہے, مطلب میں تو کاز سے کم بات نہیں کر رہا ہوں, کہ کاز یہ ہے کہ جب تک آپ اس فلسفے کے اوپر, جس فلسفے کے اوپر جیسے میں مثال دیتا ہوں, ڈاکٹر اسرار تنظیم اسلامی کے بانی, انہوں نے نظام کی بات کی, اندر کی آواز اٹریکٹ ہو گئی کہ ہاں یہ بات جو ہے نا ہم نے سنی تھی, مودودی صاحب نے بھی بات کی تھی. ہمارے اندر چونکہ ہم پیدائشی ایک انسان ہے, ہمارے اندر وہ فطرہ کی آواز ہے, تو ہمارے اندر سے آواز ہے کہ ہاں یار یہ ضروری ہے, یہ کامن سینس بھی ہے, یہ ریلیجیس سینس بھی ہے کہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہی ہو. اور پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا. سوچیں سے ان کے پاس جب بھی کوئی کسی بھی آپ ان کے مین اسٹریم سے بھی پوچھیں گے, انہی کی ٹیم میں سے, تنظیم میں سے, کہ سر پھر یہ اپلائی کیسے کریں گے, دے آلویز ہمیں گروپس بنانے پڑیں گے, پھر گروپس کو پھر جماعت کو پھر بڑھا کے پھر انفلوئنس کریٹ کرنا پڑے گا. یا آئی گیٹ دیٹ, مگر ڈو یو نو کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ معاملاتی بات کر دیتے ہیں. مطلب وائی آر یو ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ changing the whole thought process, shifting the paradigm, like Sayyid Abul Ala Maududi was challenging the paradigm. He was not creating, مطلب آپ تفہیم اٹھا کے دیکھیں, معاملات کا پورشن ہی مطلب انسگنیفیکنٹ ہے, ساری پالیٹکس ڈیفائن کیے. فی ظلال القرآن اٹھائیں, صرف پالیٹکس کی کتاب ہے, پولیٹیکل سائنس سکھا رہی. اور جب آپ کلاسیکل ایرا کی تفسیر اٹھائیں یا پری کلاسیکل ایرا کی, تو وہی والی پری سپوزیشن ملتی ہیں جن کا ریئیکشن فی ظلال القرآن میں یا تفہیم القرآن میں, کہ یہ مطلب ڈسوننس کو کم کرنے کی کوشش ہے. ورنہ آپ جب بھی تفسیر قرآن اٹھائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کیا مرکزی میسج کیا ہے. مرکزی میسج ہے نفس کا تزکیہ ہو جائے, اللہ تک پہنچ جاؤ بس. ٹھیک ہے, وہ تو سر ریڈی والا بھی کر سکتا ہے, فقیر بھی کر سکتا ہے, تزکیہ نفس کرنا بھی چاہیے. مگر what is the role of me upon other people? تزکیہ نفس تو رول upon my own self ہے. What is my role upon other people? قرآن پاک نے بار بار, حدیثوں نے بار بار, سیرہ نے بار بار, صحابہ نے بار بار لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو ایگزرٹ کروایا کہ بھئی لوگوں کا بھلا ہو جائے میری وجہ سے, انتظام ہو جائے لوگوں کو. اور تزکیہ نفس کی آپ مجھے مثال دیں. اب آپ کو میں ایک اور کیس اسٹڈی دیتا ہوں جس سے آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گی یہ بات, کہ جب بھی تصوف والے, and I'm a believer of تصوف, یاد رکھیے گا, very big believer of spirituality, جب بھی تصوف والے پریزنٹیشن دیتے ہیں سلفیوں کو, اور سلفی کہتے ہیں, بھائی دونوں علمانہ اسکالرشپ کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں, ورنہ نہیں. آپ مجدد الفسانی کو جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ علمانہ سائیکالوجی سے کچھ بھی نہیں سکھایا انہوں نے. سو بہرحال میں ابھی آپ کو ابھی کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ تصوف والے جب بھی پریزنٹیشن دیں گے تو ایک سلفی بچہ کہے گا کہ نہیں, صحابہ سے ثابت کرو, صحابہ سے ثابت کرو. ڈسوننس چیک کریں, صحابہ سے تصوف کیسے ثابت کریں. صحابہ چلتے پھرتے تصوف سے, مگر ثبوت کے طور پہ لٹریچر میں کچھ نہیں ملے گا.
کیونکہ صحابہ نظام کے تھرو تزکیہ کرا رہے تھے، ہر ایک کا تزکیہ ہو رہا تھا، اور تصوف انڈیویجول تزکیہ کروا رہا ہے، نظام کے تھرو تزکیہ کو انہوں نے فیکٹر آؤٹ کیا۔ آپ غامدی صاحب کی فلاسفی لے لیں، کیا ہے مقصد پوری دنیا میں نے کہا انسان کا تزکیہ ہو جائے۔ انسان کا تزکیہ کی کیا انسٹرومنٹیشن ہے آپ کے پاس، کیا انتظام ہے؟ ذکر اذکار، معاملات ٹھیک کریں، اپنا اخلاق ٹھیک کریں، یہ اسی تزکیہ نفس ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں صحیح کہ آپ اپنا تزکیہ فار ایگزامپل 1 in a million کیس اسٹڈی میں کر بھی لیں، دس از اے پریزنٹیشن دیٹ یو آر گیونگ ٹو the weakest possible individual in the planet۔ وہ تو 1% بھی نہیں اچیو کر سکتا اس کا تو اس کے پاس تو 1000 بہانے ہیں کہ وہ اخلاق کیوں اس کے برے ہیں، اس کے پاس تو 1000 بہانے کہ چوری کیوں کرے گا وہ۔ You're not giving him a proper solution which is practical for every the least common denominator۔ جو سب سے کمزور بندہ ہے اس کے لیے کیا سولوشن ہے؟ اور وہ ایک نہیں ہے، وہ ارب ہے، ارب بھی نہیں ہے، 10 ارب ہو سکتے ہیں، 6 ارب ہیں، 5 ارب۔ ہر وقت دنیا میں زیادہ تر لوگ تو ویکر ریسورسز کے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے تو اپنی اپنی کھیلی۔ زیادہ تر کیا ہوگا، تبلیغی جماعت والے میسج پہنچا دیں گے جا کے کہ ایمان مضبوط کرو، ایمان مضبوط کرو۔ ایمان کیا کس چیز میں ایمان مضبوط کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے کیا انتظامات کرے گا؟ ہر مسلمان کا دعا سے کانسیپٹ اٹھ گیا کہ دعا نہیں قبول ہو سکتی، ہوائی سی بات ہے، دعا سے کانسیپٹ اٹھ گیا ہمارا۔ میں ایک کیس اسٹڈی دے رہا ہوں آپ کو، یقین ختم ہو چکا ہے، دعا بھی فارمیلٹی کے طور پہ کر رہے ہیں کہ ہاں چلو وظیفوں ذکر اذکار، کیسے آپ اس چیز کو فیکٹر ان نہیں کر رہے ہیں؟ nobody actually believes کہ ذکر سے کوئی برکت یا فائدہ ہوگا، بلیو کوئی نہیں کر رہا۔ سپرسٹیشن، سارے سپرسٹیشس ہوئے، غلام ہوتا ہی سپرسٹیشس ہے، حاکم سپرسٹیشس ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میں آپ کو سائیکالوجی کے تمام تر پیرامیٹرز انڈیکیٹرز بتا رہا ہوں، آپ کے اپنا تزکیہ کریں اس وقت، اپنا اور سوچیں، احتساب کریں سوری کہ کیا واقعی میں میری دعا کے اندر میں واقعی سجدے میں جاتا ہوں تو واقعی سوچتا ہوں کہ صبح معاملات درست ہوا ہوگا؟ نو وی نو 1% 2% چانس ہے، وہ بھی ہو بھی گیا تو یاد بھی نہیں رہے گا دعا کی اتنا دیر بعد ہوگا۔ یہ سارے کے سارے معاملات جس کو صوفیزم میں برکت کہتے ہیں، پاکستان میں جس کو سینٹرل پوزیشن حاصل ہے اپنے فلسفے میں، وہ ایک کمپرومائز سائیکالوجی کا انڈیکیٹر ہے، وہ اسلامک سائیکالوجی کا انڈیکیٹر ہی نہیں۔ اسلامک سائیکالوجی تو حکمانہ سائیکالوجی، آپ کا ہر وقت کام یہ ہے، اور یہ آپ مجھ سے کوشچن کریں گے، میں آپ کو سیرہ سے ثبوت دے دوں گا، صحابہ سے ثبوت دے دوں گا کہ مسلمان جب کمزور بھی تھے تب بھی حکمانہ سائیکالوجی میں رکھا تھا نبی اسلام نے، کبھی بھی کمپرومائزنگ سائیکالوجی میں نہیں رکھا تھا۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ صلح حدیبیہ کے وقت صحابہ کا ریئیکشن کیا تھا کہ یہ کمپرومائز کیوں کی ہم نے؟ وہ قریش کا سینٹرل ڈاکیومنٹ ہے، سارا کا سارا قریش کے اندر ہے، پورا کا پورا مکہ، دے آر دا بگیسٹ فورس رائٹ ناؤ، اور مسلمانوں کو غصہ کس بات کا ہے کہ یہ ہمیں سمجھائیں؟ نبی اسلام نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی اسلام نے، میں نے جب کہہ دیا بس دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی آیتیں سورہ فتح سورہ حدیبیہ کے اوپر نازل ہوئی ہے، اپیرنٹ لاس الٹیمیٹ سکسیس۔ صحابہ کا ریئیکشن حکمانہ، صحابہ کا ریئیکشن بھی حکمانہ۔ سوچیں تو صحیح، یہ سائیکالوجی کہاں سے آ رہی تھی؟ آپ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ مکے میں جہاد نہیں ہوا، مکے میں جہاد نہیں ہوا، آپ نے صحابہ کی سیرہ پڑھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں نبی اسلام سے؟ روز جا کے صحابی حضرت حمزہ کی حدیثیں پڑھیں ذرا، آپ کو پتہ چلے صحابی گروپس بنا کے نبی اسلام کے پاس جا رہے ہیں مکے میں کہ جہاد کا حکم دیتے، گن کے 40 بندے ہیں اور باتیں دیکھیں ان کی، سبحان اللہ۔ سائیکالوجی ہوتی ہے یہ حکمانہ سائیکالوجی ہوتی ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پریپیئر کر رہے ہیں ہمیں، جس کو پتا ہے اللہ کون ہے، اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے، وہ کیوں کسی کی غلامی کرے گا؟ The question is ہمارے اس کو سائیکالوجسٹ بولیں گے تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے ذرا ریلیجیس سائیکالوجسٹ دیکھیں، وہ جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں، وہ پروف دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات درست کر لو، اخلاق دو، ٹھیک ہے کرنا ہے، کس نے کہا اخلاق نہیں درست کرنا؟ مگر آپ نے اگر الٹیمیٹلی تزکیہ کروانا ہے تو تزکیے کا اونلی انسٹرومنٹ اللہ نے بتایا ہوا ہے، اقامت دین تزکیے ہی کا انسٹرومنٹ ہے۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ ایک انسان سے انفرادی سوال ہونے ہیں، ہمیں پتا ہے نماز کے سوال ہونے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کس طرح کے معاملات قبر اور آخرت کے، ہمیں پتا ہے اس بات کا، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں شک نہیں ہے، مگر جس ٹیکنیک سے آپ بتا رہے ہیں اس میں تو کروڑوں لوگ مارے جائیں گے، اور صرف وہ والا بندہ بچے گا جو کہ عاقل ہے، وہی بندہ بچے گا جو کہ بہت طاقتور ہے، جس کو پتہ ہے دنیا میں 80% اور فورسز اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی، اس لیے بچ جائے گا۔
ایک عام ریڈی والے کے اوپر تو 3 کروڑ فورسز ایسی اپلائی ہوتی ہیں, وہ تو سڑک کراس کرے تو 2 گنا کرنے پڑ جاتے ہیں. اپنے علاوہ سوچتے ہی نہیں کسی کا. In the bigger political framework, you are not responsible for these people. Of course, you're a Muslim. یہ فلسفہ کوئی دے گا ہی نہیں آپ کو کہ آپ پوری دنیا کا ذمہ لے کے آئیں گے. یہ جملہ کہیں پہ لکھا پڑا ہے آپ نے؟ آج تک کسی نے پڑھا ہے؟ میں بتاؤں میں نے کہاں پڑھا ہے؟ آپ کو جب تک انتظام, اپنی سوچ کا انتظام نہیں کیا آپ نے, خود سوچنا پڑے گا کہ بھائی وہ پچھلے والے بادشاہ سلامت اسکالرشپ جتنی بھی تھی وہ ہمیں فرام دا تھرون قرآن سکھا رہے تھے, تخت کے اوپر بیٹھ کے قرآن سکھایا انہوں نے کہ دنیا فتح کرنے کے بعد قرآن سکھایا. ان کی سائیکالوجی کوئی اور یہ بیچارے سبیلوں میں کھڑے ہوئے ہیں فریادیں لے کے گھنٹیاں بجا رہے ہیں, مغلوں کی بھی اور گوروں کی بھی. انہوں نے جب قرآن کی تفسیر لکھنی تو ظاہر ہے ان بیچاروں نے وہی لکھنا ہے کہ گھنٹی کیسے بجاتے ہیں, زیادہ زور سے نہ کو ہمسایوں کے حقوق ہوتے, بادشاہ سلامتی گھنٹی نہ زور سے نہ بجانا کہ یہ نہ محل کے ساتھ والی بڑھیا بیمار ہو, تم کیوں گھنٹی بجا رہے تھے؟ اور بادشاہ صاحب سلامت سے التجا کرتے. بادشاہ سلامت کون ہے؟ وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن. یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں کے حقوق کیسے پورے کریں. دس واز دا کانٹیکسٹ تھرو وچ. آپ سوچیں, اب آپ اپنی لینس, خود میری بھائی لینس سے اپنی زندگی کا ذرا محاسبہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. ہمیں ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں. آپ نے, میں مثال دیتا ہوں گورنمنٹس کی, ہماری جتنی مشرف ہو, اس سے پہلے مجھے تو یاد نہیں ہے, میری اتنی عمر نہیں ہے کہ مرزا الحق کو یاد کروں. میں بے نظیر کا ایک رف سا اسکیچ ہے میرے پاس. مشرف ہو یا نواز شریف ہو, عمران خان ہو یا زرداری ہو, آپ ان کی ذرا اچیومنٹس کی لسٹ چیک کریں. امریکہ نے یہ کیا تو ہم نے یہ ریئیکشن دے دیا. امریکہ جیسے بھی میں مثال دیتا ہوں, ابھی عمران خان صاحب بول رہے تھے نا کہ ابھی جلسے میں بول رہے تھے, میں خود سن رہا تھا, یہ کوئی سنائی بات نہیں, کہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے جب میں امریکہ گیا تھا تو کیا نام اس کا کون تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنی عزت دی تھی مجھے. یہ جملہ سنیں ذرا آپ کو اب نفسیات کا ایم آر آئی نظر آ رہا ہے آپ کو. اب نواز شریف جیسے بندے کو پاور ملی تھی اور براک اوباما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور اوباما کے سامنے بیٹھ کے اس نے کیا بولا, مائی وائف ہیز میڈ کالے چنے فار یو. اور اوباما کو سمجھ ہی نہیں کیا بولا اس نے, تو اوباما نے اس کو پہلے اگنور کیا, پھر اس نے کہا یار کرٹسی کسی کو عزت دینے میں مہمان آیا, اس نے کہا what did you just say, my wife has made. آپ ذرا ویڈیو دیکھیں آپ ذرا. So I'm just trying to tell you, یہ ان کی اچیومنٹس ہیں. These are their achievements. یہ سی وی ہے ان کی. You need to understand. I'm not trying to diss anyone. سب میں اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں, کوئی جنتی دوست کی نہیں میں کہہ رہا ہوں کسی کو. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سوچ کے انڈیکیٹرز کیسے دیکھتے ہوتے ہیں. There is a big problem. We need to solve that problem. آپ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ریلیجس اپلفٹ کی بات کرنی ہے, اس میں آپ کمپرومائز سائیکالوجی دیکھیں گے. اکا دکا میں مثالیں چھوڑ دیں آپ ابھی. میں ڈاکٹر سرار از این ایکسیپشن. ہی از این ایکسیپشن. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اللہ تعالیٰ کو اور آسانیاں دے. ہی از این ایکسیپشن. مودودی صاحب از این ایکسیپشن. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ہی از این ایکسیپشن. بٹ امیجن واٹس گوئنگ آن. سید قطب is the biggest case study. مودودی صاحب تو ہم جیسوں کے اوپر آئے تھے تو ہم نے کیا چار ہی ڈالنا تھا بیچارے, ہم نے تو کچھ نہیں کرنا تھا, ایٹ لیسٹ بچوں کی سوچ ہی بنا رہے تھے. سید قطب ایکچولی came on the Arabian youth. مودودی صاحب came on the سب کانٹیننٹ یوتھ, پاکستانی یوتھ. اب مین اسٹریم کے اندر جس طریقے سے سید قطب نے پینیٹریشن کی اور سوچ بنائی یوتھ کی, پوری دنیا کو میجر فورسز کو آگ لگ گئی. میجر آپریشن ہوئے, میجر آپریشن کن کے خلاف ہوئے ذرا سوچیں. سید قطب کے اپنے خلاف, ان کے اسٹوڈنٹس کے خلاف, اخوان المسلمین کے خلاف. اوکے آئی گیٹ دیٹ. کیا پتا کیا اور بات ہے. سائیکالوجی دیکھیں ابھی بھی, اور جماعت اسلامی کی سائیکالوجی دیکھیں میں مودودی صاحب کی برصغیر کی جو مین اسٹریم تھی وہ اتنی انفلوئنشل ہے. ظاہر ہوتی ہے, کامن سینس کی بات ہے. میں 1000 بندوں کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, 1000 میں اکیلا ہوں, 999 بندے میرے اوپر ایگزرٹڈ ہیں, تو میری سائیکولوجیکل ڈسوننس کامن ہے, کامن سینس کی بات ہے. اٹس سچ اے بگ پرابلم کہ ہم زیادہ سے زیادہ بہت ہی اچھا اسلامک ریئیکشن دے سکیں. ایکشن پھر بھی نہیں کریں گے ہم کبھی. ایکشن کرنے کے لیے پاور چاہیے, پاور کے لیے سائیکالوجی چاہیے, سائیکالوجی کے لیے فلسفی چاہیے. اینڈ دیٹس وائی جو ہماری اگلی جنریشن ہے کنفیوز سے کنفیوز تر ہوئی جا رہی ہے. آگے تو ہم نے پتہ نہیں کیا بھی بچے پیدا کرنے. ابھی تو ہمارا جو معاملہ چل رہا ہے سائیکولوجیکلی, ہم وی آر جسٹیفائنگ آور
lack of achievement as achievements. میں ابھی جو عمران خان اور نواز شریف والی مثال دی نا, it's part of their achievements. I mean, our blatant statements of slavery are part of our resume نا. یہ تو بہت آگے کا لیول نہیں ہوتا. غلط کو غلط ماننے کی بجائے اس کو ایک بہت ہی بڑی صحیح اور اچیومنٹ ماننا شروع کر دیں. ایسا probably one of the biggest problems that you can see. اور چلیں دنیا کے لیے کر رہے تھے, عمران خان نواز شریف کون سا اپنے آپ کو کوئی ریلیجیس اسکالر کہتے ہیں, کوئی بات نہیں, کر لیں آپ ایک سسٹم کا چھوٹا سا حصہ میں نظر آپ سیمپل ہیں. مگر جب ریلیجیس اسکالرشپ ایسی باتیں کرے تو پھر تو مسئلہ ایڈریس کرنے کے لیے نکلنا پڑے گا, بچے تیار کرنے پڑیں گے کہ بھیا یہ غلط بات کر رہے ہیں, یہ پنجرے کے پنچھی ہیں, یہ صرف اور صرف پڑھ چمکانا سکھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں سکھا رہے, لائن بنانا سکھا رہے ہیں. You need to understand, یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ جب جو بائیڈن جیسا بندہ جس کو سال پہلے دنیا میں اس کا پڑوسی بھی نہیں جانتا تھا, وہ جب بات کرتا ہے تو ایسے بات کرے گا جیسے کہ دنیا پہلی اس کے پیروں کے تلے اور وہ امپیریٹو اسٹیٹمنٹس میں کمینڈمنٹس دے گا. اور جب پاکستانی دنیا کا جتنا مرضی مشہور ترین بندہ ہو وہ بات کرے گا تو ہمیشہ ریکویسٹ اور متبانہ طریقے سے. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے. People are naturally going to follow the man who's going to give imperative statements. پوری دنیا اس کو اس لیے فالو کرے گی, یہ حکمانہ آدمی ہے, اس کو پتا اس لیے اتنی کانفیڈنٹ ٹون میں بات کر. تو کیا فرق پڑے گا؟ زمین آسمان کا فرق پڑے گا. It is not the scientific achievements alone that Europeans conquered the world with. It is the psychology that they had. اور یہ مسلمانوں کے پاس تھی, جس کے پاس کوئی بھی بہانہ ملتا ہے سائیکالوجی کا لے لیتا, کیونکہ فطرہ کو چاہیے, ہم انسان کو چاہیے پاور. We are born, we are from the valleys of Jannah. ہمارے پاس وہاں پہ پاور تھی ہماری پروجنی میں. ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے ہم پاور کی طرف دوڑتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں اس کو. اس لیے نہیں کہ ہم لالچی ہیں, اس لیے کہ دس از اے نیڈ. اس کی وجہ سے ہماری اچھی نیت میں ہمیں پاور چاہیے ہوگی تاکہ میں باقی کی دنیا کو سنوار سکوں. مسلمان بھی تو پاور ہی مانگ رہے ہیں, صحابہ بھی تو پاور ہی پکڑی تھی کہ اللہ کا نظام کے لیے ہمیں پاور چاہیے. اللہ کا نظام ورنہ کیسے کریں گے؟ التجائیں کر کے کفار کی, ایسے تو نہیں ہونے والا. So the more I speak, the more I hope I'm going to keep repeating کہ آپ کو جب تک خود سوچنا نہیں آئے گا تب تک آپ اس سائیکالوجی کو پینیٹریٹ کر کے اپنی اسکالرشپ کو چیلنج کریں کہ سر آپ نے جس جگہ سے شروع کی ہے نا وہ جگہ اصل میں تخت نہیں ہے, وہ تختے ہیں, وہ پھٹے ہیں, وہ زمین پہ پڑے ہوئے پلیٹ فارم, وہ فٹ پاتھ ہے جہاں پہ لکھ رہے ہیں آپ کی محنت سے کسی کو انکار نہیں, نہ آپ کی نیت سے انکار ہے. You need to find out that the psychology of a Muslim is of a very superior nature. وہ پیڈسٹل ہی کوئی اور ہے جہاں سے وہ بات کرتا ہے. جیسے ہی وہ پیڈسٹل پکڑے گا قرآن پاک کی اچانک کلر کوڈنگ بدل جائے گی, لٹرلی کلر کوڈنگ بدل جائے گی. قرآن پاک کسی اور طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. پھر اچانک آپ کو عمر بن خطاب نظر آئے گا, آپ کو علی بن ابی طالب نظر آئے گا, آپ کو ابو بکر صدیق قرآن پاک کے اندر آپ کو سیرت پوری کی پوری سمجھ آئی. آپ کو سمجھ آئے گی کہ صحابہ سے کسی اور طریقے کا جو انٹریکشن تھا جو باقی قومیں کر رہی تھی تو صحابہ کس طریقے سے بات کرتے. آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ والی بات کیوں نہیں بتائی جاتی کہ صحابی امپیریٹو ٹون میں جا کے کیوں بات کرتے تھے بادشاہوں سے. ہمیں تو کرٹسی کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اسلام میں سکھائی جاتی ہے, اور جس چیز کو ہم کرٹسی کہتے ہیں ہمیں ہی پتا ہے وہ کیا ہے نا, اور اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں جیسے کہ کچھ مانگنے کے لیے آیا ہو کوئی فقیر. ایسے تو نہیں ہے. اسلام میں عاجزی کا حکم ہے, عاجزی کا. ہم کبھی بھی کبر نہیں کریں گے مگر ناز تو ضرور کریں گے. جس چیز پہ بلیو کریں گے اس چیز کے خلاف کوئی بات جائے گی تو اس پہ پوری طرح ایکشن کریں گے کہ اللہ کے نظام کے خلاف بات ہوئی ہے, ہم تو ایکشن کریں گے اس کے اوپر. People should be scared when they're going to perform any evil activity. Nobody is scared of any Muslim. You think this is not going to bother me? میرے بچے ہیں. You think I'm not going to be bothered کہ میں نے بھی 6 غلام اور پیدا کرنے ہیں ابھی دنیا میں. گلیوں میں پھرو, جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے پر کتنے چمکیلے ہیں بس, اور دانا کتنا اچھا کھا لیتے ہو. You think I'm going to do this to human beings who I love the most? You think I'm going to let anyone do this to little kids of their own in different parts of the world? I'm going to give this message to single mothers in Muslim countries کہ ہاں پالو گی تو خیر کمپرومائز سائیکالوجی کے ساتھ پالو. I'm going to give this to fathers کہ آدمی پیدا ہوئے مگر نیچے تم نے جو ہے نا وہ بونے پروان چڑھوانے. ہر انسان آپ کسی بھی لیول پہ کیس اسٹڈی اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صرف اور صرف ایک منوورنگ سکھا رہا ہے. دنیا میں رہنے کی منوورنگ کیا ہے اب دیکھ لیں, اور قرآن پاک سے ثبوت دے کے بتا رہا ہے. پھر ایسی ڈپریشن کا دورہ پڑنا ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر وہ اسلام پہ آ گئے نا تو نوچ کے کھا لیں گے, اپنے بال بھی نوچ لیں گے, اپنے آپ کو بھی کہ یہ کیا کہ ہمارے ساتھ اتنے ساز آئے گی تمہیں میرے. تو کوئی کریں وہ اسلام پہ نہیں آ رہے ورنہ
آگ لگا دیتے. وہ تو وہ چیز اس جگہ پہ آ رہے ہیں, وہ اسلامش سائیکالوجی ہے, اسلامش, کہ ہاں اقدار جو ہیں اخلاقی اقدار لے لو بس اسلام سے, پولیٹیکل اقدار نہ لینا. ٹھیک ہے, حضرت ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ کانٹریکٹ ٹوٹ گیا, ہمارے قبیلے نے بنو بکر بنو خزاع کی لڑائی ہو گئی ہے, تو یہ تو 10 سال کا اگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے, اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ دھاوا بول دینا, تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ابو سفیان اس وقت اپنے جاننے والوں کے پاس پہنچے. پہلے تو اپنی بیٹی کے پاس گئے, ام المومنین کے پاس. انہوں نے کہا کہ مجھ سے بات نہ کریں, نبی کے بارے میں بات کرنی ہے تو مجھ سے بات نہ کریں, اپنے بیٹی سے ملنے آئے بات کریں آپ. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ٹو می اباؤٹ مائی ہسبینڈ ہو از اے پروفٹ آف اللہ اینڈ یو تھنک آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو اینی انفارمیشن. سوری, ناٹ گونا ہیپن. میں کوئی سفارش نہیں کرنے والی آپ. پھر ایک دو بندوں اور کے پاس گئے جو کہ قریشی تھے, ظاہر ہے کہ کوئی بات چیت چلائی جائے کہ لڑائی نہ ہو. میں کوئی مثال لے کے بس پھر کوشچن آنسر پہ آتا ہوں. پھر عمر بن خطاب کے پاس گئے کہ کچھ بات کر لو نبی سے کہ کسی طریقے سے ہمارا جو معاملہ ہے نا وہ سیٹل ہو جائے, پھر ہمیں بس یہ کانٹریکٹ نہ توڑنا, یہ جنگ کا ارادہ کیا ہے وہ چیز نہ لو. عمر بن خطاب نے آگے سے کیا کہا ابو سفیان. عمر بن خطاب نے ان کو پہلے دیکھا, سنتے رہے. آپ یہ ذرا تفصیل سے پڑھیے گا, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یہ 15 منٹ کی میٹنگ تھی. عمر بن خطاب نے کہا کہ ابو سفیان, اگر مجھے کوئی بندہ نہ ملا جو مجھے مکے کے اوپر چڑھائی کرنے میں, لڑائی کرنے کے لیے ساتھ دے, تو میں اور کوئی بندہ نہ ملا, اور مجھے اگر صرف چونٹیاں بھی ملی نا ساتھ آنے کے لیے, چونٹیاں بھی, تو میں چونٹیوں کے ساتھ آگے تیرے پہ حملہ کروں گا. بیکاز وی ور ویٹنگ, وی آر ڈائنگ ٹو ٹیک اوور. ہم پتہ کتنے سال سے ویٹ کریں گے کب تم ایک اسٹنٹ مارو گے اور ہم آ کے تمہیں سیدھا کریں گے, کیونکہ یو ہیو ٹیکن دا پلیس وچ از دا موسٹ سیکرڈ پلیس ان دا ورلڈ, جس کی وجہ سے سارا کا سارا مشن آگے چلنا. کتنا آسان تھا, لیو اینڈ لیٹ لیو, آپ اپنا رہے ہم اپنا رہتے ہیں, بائیلیٹرل ٹرمز کرتے ہیں, ٹریڈ اگریمنٹس کرتے ہیں, اپنا جی ٹی پی میجر کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے وزٹ پہ آیا کریں گے تو سلامیاں دیا کریں گے فوج کی. کتنا آسان تھا کام تھا, نہ وہ تنگ کر رہے تھے نہ ہم تنگ کر رہے تھے. سوچیں تو صحیح, why did they actually why did Umar Khattab say this to Abu Sufyan? Why? Because he knew کہ سینٹرل پوزیشن ہمارے پاس ہونی ضروری ہے, ورنہ اسلام کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں. You have to make the first move. So it's such a big یہ میکبیز کی لڑائی ضرور پڑھیے گا آپ, 167 میں یا 166 میں ہوئی ہے, I could be wrong. 4 سال کی لڑائی کیوں ہوئی تھی, ہیلنسٹک جیوز کے خلاف کلاسیکل جیوز نے کیوں لڑائی کی تھی, مطلب وہاں کے ڈاکٹر اسرار نے یا وہاں کے مودودی صاحب نے نظام کی لڑائی شروع کر دی اور لوگ اکٹھے ہو گئے, اور صحابہ نے پھر یہ معاملہ کیسے کیا 100 سال بعد. اور پھر جب بھی جوز میں ایک اور بھی واقعہ ہوا, جوز نے ایک دفعہ پھر خلافت کی باتیں شروع کی, نظام کی باتیں شروع کی, اور جوز نے جب جہاد کو اپلائی کیا تو جوز ٹوک اوور دی سیکنڈ ٹائم, دے ہیو دی ٹو اپرائزنگز. میں جان کے میکبیز کی لڑائی اس لیے بات کرتا ہوں, بہت کرٹیکل معاملہ ہوا تھا یہ. ایسا فوٹو کاپی زیروکس میچ ہے نا ہمارے معاملات کا اس وقت کے جروسلم کے اور اسرائیل کے اور پاکستان کے معاملات کا, اتنا خوبصورت میچ ہے نا, جتنا پڑھیں گے لگے گا جیسے پاکستان انڈیا کی بات ہو. بہرحال, so I need you to understand the problem here, and the problem is the sourcing that we do, the psychological positioning that we take, and any other scholar is okay, but religious scholar is not okay. religious scholarship کو آپ کو ویریفیکیشن خود سوچنے کے لیے جتنے بھی آپ کے جید علماء کرام ہیں ان کو آپ نے اسی ایک سانچے پہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے, تابعین کے دور کے, یا فاتح جو تھے, فاتح اسکالرز جو تھے اس دور کے, ان کی سائیکولوجیکل پوزیشننگ کیا تھی, وہ کیسے دیکھ رہے تھے,
تو آپ کو پالیٹکس نظر آ جائے گی, پولیٹیکل اینگل نظر آ جائے گا, پولیٹیکل سائنس کی اس سے بہتر تعلیم نہیں ہو سکتی. اور اس وقت جب آپ اسے کمپیریزن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نو, دس مین از ڈیوائڈ آف پولیٹیکل ایکومن, بیکاز جیسے ہی وہ یہ بات کرے گا وہ مسئلے میں آ جائے گا, مین اسٹریم پنجرے کا اونر آ جائے گا پکڑنے کی, تو کیا لوگوں کو رائل آپ کر رہے ہو, ہمیں ایسے نہیں ہوتا, بالکل ایسے ہی ہوتا. سو اس لیے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ سارا کچھ, کہ سوچنے کے لیے آپ کو جس پلیٹ فارم کی ضرورت ہے وہ پلیٹ فارم صرف اور صرف کریٹیکل ایویلیوشن سے ہی بن سکتا ہے, ورنہ ہم تابع ہوئے ہی ہوئے, جو مرضی کر لیں ہم تابع ہوئے ہی ہوئے. اور کیونکہ ہم تو تابع اس کے بھی ہوں گے جو فاتح اسکالرشپ ہے, ہم ہوئے ہی ہوئے جب تک کہ اپنا اس بائسنس کا تزکیہ نہ کریں اور پھر اس کو بھی چیلنج کریں. بے شک فاتح اسکالرشپ تھی, فاتح دور کی اسکالرشپ تھی, ان کو بھی چیلنج کریں گے آپ, نبی علیہ السلام کے علاوہ ہر بندہ چیلنج کریں گے, اور وہ بھی پروو کریں گے ہاں نبی علیہ السلام سے بات ثابت ہے, تب ہم سمینا و اطعنا پہ آتے. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ پھر آپ کس لیول پہ خود سوچ رہے ہیں, اینڈ یو ول بیکم اے سپیریئر تھنکر, اینڈ دین یو ول انڈرسٹینڈ دا قرآن بیٹر, اینڈ دیٹس دا پرپس, کہ قرآن خود سمجھ آئے. قرآن پاک نہیں سمجھ آئے گا تو پھر ہم قرآن کے نام کے اوپر جو کام کریں گے وہ سارے غلط ہوں گے. سو اٹس ون آف دوز انڈیکیٹرز دیٹ از ویزیبل کرپشن کا جو انڈیکیٹر ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس طریقے سے ہم نے سارے معاملے کو لکھنا ہے, کس طریقے سے ہم نے یہ سارا کا سارا انتظام ہے اپنے بچوں کا سوچنے کا انتظام وہ کیسے کرنا ہے. So let's just take the questions. I hope I've made enough references to topic in terms of your psychological placement. I'm going to take questions from both the classrooms. اگر میں کسی کو کو ہوسٹ بنا دوں تاکہ وہ باقیوں کو میوٹ کر دیں, مجھے میوٹ نہیں کرنا آتا ٹویٹر پہ, تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. اگر میوٹ نہ ہوا سکا تو پھر مجھے آواز بالکل زیرو کرنی پڑے گی, کیونکہ دوسرے کلاس روم وہ آواز جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے اور وہ آڈیو کانفلکٹ کر جاتی ہے. جی تو جی میم آپ کا پہلا سوال. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا کوشچن, آپ نے پچھلے ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ جو ہمارا جو اسکلس ایٹریبیوٹس اور نالج ہے ہمارے پاس وہ جا کر افغانستان میں مدد کے طور پر یوز کرنا چاہیے تاکہ اسلام کو تقویت ملے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں پہلے ہماری جگہ سے کام شروع کرنا چاہیے پھر افغانستان کو ہجرت. افغانستان میں ہجرت تب آپ کریں جب ادھر کوئی فائدہ پہنچا سکیں. اس وقت وہ ڈیولپمنٹل سٹیج کی مطلب بیسک لیول کے اوپر ہیں, اس وقت بوجھ ڈالنے کے بعد پہنچ جانا ادھر. ہاں اگر تعلیمی انتظام کرنے ہیں آپ نے ضرور جائیں. آپ ہارورڈ کو اگر آج کال آئے مجھے تو میں جاؤں گا نا ہارورڈ سے. ان دس کیس ہارورڈ سے میں پیسے لوں گا اور افغانستان کے کیس میں پیسے دوں گا. ٹھیک ہے, جو لوگ جہاں پہ بھی علم اور کچھ بھی دے سکتے ہیں وہاں پہ اس وقت دیں. اس وقت ان کو ضرورت ہے, اس وقت فوڈ کی ضرورت ہے, ان کو پیسوں کی ضرورت ہے, تو وہ تو سب سے پہلے دیں. مگر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر کچھ سوچیں, آگے کا طرح سوچیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہمارے ہوتے ہوتے افغانستان فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اور ڈفرینٹ کنسٹرینٹس کی وجہ سے, سوشل کرائسس کی وجہ سے وہ مجبوراً کچھ ایسے اسٹیپس لے لے کہ جو آبویس مسٹیکس میں آتے ہیں یا ٹیکٹیکل مسٹیکس میں آتے ہیں. تو اسلام کے اوپر کیا ڈینٹ پڑے گا؟ لوگ کہیں گے یار اسلام کا نظام یہ تھا, تمہارا چلا ہی نہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ اسلام کا نظام ظاہر ہے جس حالات میں وہ ہیں اس وقت ان کو ہر طریقے کی سپورٹ چاہیے نا. سو ان کو بھی اوس اور خزرج چاہیے نا, تو ہم بن جاتے نا اوس, خزرج کہیں سے آ جائے گا. وائی کینٹ وی ڈو دیٹ؟ تو اٹس ون آف دوز تھنگس جو کہ آپ کو مجھے پتہ ہونی چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مدد کریں تو بڑے بڑے لیولز ہیں کی, اور بہت ضروری ہو جاتی ہے اس وقت, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور جگہ پہ کمزور ہو جائیں, کوئی اور نقصان ہو جائے, اس کے ریئیکشن میں وہ کوئی اور اسٹیپ لے لیں. تو سوال تو ہم سے ہوگا نا. پھر آپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کچھ کیا نہیں اس بیچارے کے لیے, وہ بیچارہ اپنے منہ کے بل گرا اور لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھا نا اس کے فلسفے نے مارا. فلسفے نے نہیں مارا, وہ بیچارہ لاغر ہو گرا, اس کے پیٹ میں کچھ تھا نہیں, 6 دن سے کھانا نہیں کھایا. So it's a problem that we better solve as conscious human beings, and this is why I need you to understand why I keep forcing کہ لوگ اپنا نہ سوچیں اور لوگوں کا سوچیں.